बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम में फैसला आपका। आज के प्रोग्राम का आगाज अच्छी खबर से। यौमिया 10 लाख वैक्सीन लगाने का पाकिस्तान ने रिकॉर्ड या हदफ जो है वो अबूर कर लिया है। और असद उमर साहब का कहना है, जो कि एनसीओसी के चेयरमैन है, कि यौमिया 10 लाख वैक्सीन लगाने का जो रिकॉर्ड है या हदफ है वो पूरा किया गया। और पंजाब, सिंध, केपीके, इस्लामाबाद में रिकॉर्ड वैक्सीन लगाई गई हैं। सिर्फ कल के दिन में 10,72,000 अफराद जो हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। ये बहुत अच्छी खबर है और जाहिर है कि अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आप कोविड का मुकाबला कर सकते हैं। इसकी इतनी सिवियरिटी नहीं होगी, इतना ज्यादा शदीद नहीं होगा, आप अस्पतालों में जाने से बच सकते हैं। ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो इस वक्त तक अवेलेबल है वो वैक्सीन की है, तो ये एक अच्छी खबर है। और दूसरी जानिब जो कराची के अंदर लॉकडाउन हुआ है उसके भी मुस्बत असरात देखने को मिले। तकरीबन गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर 4% कोविड केसेस में कमी आई है, जो कि बहुत ही अच्छी और बात है। और यही वो बात है लॉकडाउन की जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन पहला सबसे अहम जो है वो हिफाजती कदम है कि आप महदूद कर दे लोगों को ताकि वो महफूज हो जाए। वफाकीदार हुकूमत ने भी और कल से जो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया बंदिशों का, उसके ऊपर भी इतलाक आज से हो गया है। 8 बजे के बाद से तमाम जो तिजारती मराकज हैं वो बंद हैं और आप लोगों से भी दरखास्त है कि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा महदूद रखें। ये भी इसके साथ साथ एक और खबर जो कि जरूरी है आपके साथ शेयर करना, वो बरतानवी अदालत ने नैब को $12 लाख जो है वो अगस्त के महीने में ही जमा कराने का कह दिया है, हुक्म दे दिया। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि ये जो रकम है दिसंबर 2020 में 2020 में $28.7 मिलियन तक पहुंच गई थी। और उसके बाद आपने देखा कि हमारी जो अमाउंट थी वो भी फ्रीज की गई थी और मजीद अब जो है वो 21 करोड़ रुपए पाकिस्तान के कौमी खजाने से जो है वो देने पड़ेंगे। ब्रॉडशीट केस जो है ये एक बहुत मशहूर केस है क्योंकि ये जनरल मुशर्रफ के जमाने में एक कंपनी को हायर किया गया था जिसका बुनियादी मकसद ये था कि मियां नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के जो बाहर के ममालिक के अंदर उनकी जो जायदादें हैं या उनकी जो चीजें हैं उनको निकाला जाए और उनको सामने लाया जाए। लेकिन उसमें उसको उस मुआहदे को 2002 के अंदर जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद ये कंपनी बरतानवी अदालत में गई थी और मसालती अदालत जो है उसने ये फैसला दिसंबर में सुनाया था कि ये जो रकम है ये दी जाए जुर्माने के तौर पे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प खबर है, वो पैमरा का नया हुक्मनामा है टेलीविजन चैनल्स के लिए। इत्तेफाक की बात कहें या तशवीश की बात कहें, बल्कि ये ज्यादा तशवीश की बात है कि पैमरा ये कहती है कि कुदरती आफात, बरसात और सैलाब से मुतालिक रिपोर्टिंग करते हुए जो न्यूज चैनल्स हैं उनसे इंतहाई तशवीश के साथ उन्होंने मुशाहिदा किया है कि वो अपनी मुतासरा जो मकाम है उन पर चूंकि अपनी टीमें नहीं भेज सकते चैनल्स, लिहाजा वो सोशल मीडिया पे चलने वाली जो फुटेजेस हैं उनके ऊपर इनसार करते हैं, भरोसा करते हैं। और ऐसी वीडियोज न सिर्फ मुतलका शहरों में रहने वाले अफराद बल्कि बैरून शहर और बैरून मुल्क उनके रिश्तेदारों में भी खौफ व हरास जो है वो पैदा करती है। और इस्लामाबाद में फिर रेफर किया उन्होंने उस वाक़े को जिसकी बुनियाद पे ये हुक्मनामा आया और ये सूरत हाल सामने आई है कि वो सैलाबी सूरत हाल जो इस्लामाबाद में थी अफवाहों पर मबनी ऐसी रिपोर्टिंग की एक मिसाल उसको करार दिया। और टीवी चैनल्स पर दिखाई जाने वाली ज्यादातर जो वीडियोस थी वो सोशल मीडिया से ली गई, जो दारुल हुकूमत में तेज बारिश के दौरान मोबाइल फोन से बनाई गई। शहर में बारिश रुकते ही पानी उतर गया, अवाम अपने कामों पर निकल पड़े, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों को डूबा हुआ दिखाया गया। इससे नाजरीन में खौफ और सदमे की कैफियत जो है वो पैदा हो गई। नाजरीन इस नॉन प्रोफेशनल तर्ज अमल पर टीवी चैनल रेगुलेटर को यानी पैमरा को सोशल मीडिया के जरिए तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जो वीडियो दिखाई गई थी जिसमें गाड़ियां तैर रही थी उसके अभी तक उसके ऊपर अब कोई मुस्तनद हुकूमत की तरफ से एतराज नहीं आया कि वो वीडियोस ठीक नहीं थी। और ये जो वीडियोस थी ये प्योरली इसी बारिश की थी जो कि दिखाई गई और इसको बुनियाद बना के जो है वो पैमरा की तरफ से आजादी इजहार जाहिर है। अब इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हर आदमी के हाथ में कैमरा है और वो रिपोर्टिंग करता है। अलबत्ता टेलीविजन चैनल्स उसको मुस्तनद देखते हुए फिर उसको एयर करते हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये हुक्मनामा जारी किया गया कि आप आज के बाद जो सोशल मीडिया की वीडियोस हैं, मोबाइल फुटेजेस हैं, वो आप नहीं चला सकते। बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं उनके पास भी यही कैमरे हैं जिसके साथ वो काम करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम यह है और इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद की बारिश को आपने दिखाया और जो सूरत हाल थी वो सामने आई। जब तक कराची की फुटेजेस चल रही थी, जब तक बाकी जगहों की फुटेजेस चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था पैमरा को, लेकिन अब चूंकि इस्लामाबाद की बारिश दिखाई गई है तो ये सामने आ गया है। हैरत की बात है, जाहिर है इसके ऊपर जितनी भी तनकीद की जाए वो कम है, मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि इजहार आजादी राय के ऊपर बहरहाल एक कदगन है। दूसरी जानिब जो एक तीसरी अहम खबर है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज
کے اندر کا بحران جو کہ اب انتشار کی صورت نظر آ رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب حتمی مراحل کے اندر یہ جنگ جاری ہو گئی ہے، بیانیے کی جنگ جاری ہے، اور اس کا فیصلہ میاں نواز شریف کو کرنا ہے۔ حال ہی میں شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کچھ غلط فیصلوں کی بات کی اور یہ کہا کہ 18 کے اندر وہ حکومت بنا سکتے تھے، لیکن مشترکہ حکمت عملی جو تھی وہ لیکنگ تھی، اس کی کمی تھی، جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا۔ شہباز شریف صاحب نے یہ شکوہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں کیا، کیوں کیا اور کیا کہا، ذرا سنیے گا۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہماری اگر اجتماعی مشاورت کے ساتھ اگر ہم اسٹریٹجی ٹھیک بناتے تو شاید 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے۔ یہ میں آج بھی بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں یہ بات۔ اس کی تردید کل ہی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے آ گئی اور انہوں نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ اس کی یہ صورتحال نہیں تھی۔ صورتحال کیا تھی، ذرا سنیے گا عباسی صاحب کیا کہتے ہیں۔ الیکشن میں غلطی سیاسی جماعت کی ہو نہیں سکتی، سیاسی جماعت تو الیکشن لڑنے جاتی ہے، ہم تو اپنے 5 سال کے ریکارڈ میں کھڑے تھے، تو میں کسی اس میں غلطی کا اعتراف نہیں کر سکتا ہوں کہ ہماری کوئی ایسی غلطی نہیں تھی۔ ہم الیکشن میں گئے، جو کچھ الیکشن میں ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا میاں نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی کے قائد کی صورت اپنی پارٹی کے بحران کو ختم کریں گے؟ بیانیے کی جنگ میں کلیئرٹی کے ساتھ واضح طور پر سامنے آئیں گے، ان کی جماعت کا بیانیہ کیا ہوگا؟ کیا جماعت کی اکثریت شہباز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں جو کہ آج کے اس پروگرام میں ہم اٹھائیں گے۔ جناب صداقت علی واجد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ محترمہ ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہے، رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ جو کہ رکن پنجاب اسمبلی ہیں اور ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی عظمہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے ناز، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پھر ہم اپنے دوسرے ٹاپک پہ آئیں گے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ پیورلی میڈیا جو ہے وہ واقعی اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے، ہوتی ہیں غلطیاں، لیکن پیمرا کا یہ آرڈر کیا آپ کو لگتا ہے آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایشو کو ہم اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اٹھائیں گے، انفارمیشن براڈ کاسٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریز کریں گے، کیونکہ آلریڈی میڈیا کے اوپر جس قسم کی قدغن لگائی جا رہی ہیں اور جس قسم کی سختیاں میڈیا کے اوپر کی جا رہی ہیں، یہ انٹرنیشنلی آبزرو کیا جا رہا ہے اور اس پہ بہت سی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ ہم کیوں میڈیا کے گلے گھوٹنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ بات آپ کی وہی ہے کہ جب کراچی میں بارش ہوتی ہے اس کی تو ہر قسم کی فوٹیجز چلا کے، اور جو نیریٹو 10 سال پرانی ویڈیو فوٹیجز بھی چلا دیں اس پہ پیمرا کا نوٹس نہیں آتا، لیکن اسلام آباد میں اگر بارش میں اسلام آباد کے کچھ سیکٹرز جو ہے وہ ایک فلڈڈ مناظر پیش کر رہے تھے، ان کی ویڈیوز، اور بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ میں خود پارلیمنٹ میں آتے جاتے مجھے کئی ایسے صحافی بھائی نظر آتے ہیں جو کہ کیمرہ لے کر اپنے موبائل فون کے ساتھ جو ہے وہ انٹرویوز کور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سا نیا طریقہ کار ہے؟ آپ اگر دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی خبر آ جائے تو میڈیا برا لگنے لگ جاتا ہے، تو یہ پیمرا کا پولیٹیسائزڈ ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو آپ لوگوں نے آج نیشنل اسمبلی میں اس مسئلے کو ریز کیا ہے؟ دیکھیں، ہم اس کو ہم اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی لے کر آئیں گے اور اس کو ہم پارلیمنٹ میں بھی ہم نے کل ریز کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیمرا کا جو پولیٹیسائزڈ رویہ ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر آپ نے اداروں کو سیاسی بنانا ہے، اگر ادارے صرف پرو گورنمنٹ جو ہے وہ مناظر پیش کریں گے اور اپوزیشن کی یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی حقائق جو ہے اس کو اگر سامنے لانے سے اگر حکومت کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، اس کے اوپر اگر کیئرفل رہیں گے تو میرا خیال ہے یہ جسٹس نہیں ہوگا اس فریڈم آف ہماری اسپیچ کے ساتھ، اور یہ جو آزادی صحافت ہے اس کے ساتھ یہ نہیں۔ اچھا عظمہ، آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ہم نے دیکھا بہت ساری فوٹیجز پنجاب سے لاہور کے لیے بھی چل رہی ہیں اور زیادہ تر جو کیمرہ مین ہیں یا ہمارے رپورٹرز ہیں ان کے پاس موبائل فونز ہی ہیں۔ آپ مطلب اس کا مطلب یہ کہ موبائل کی کوئی فوٹیج آپ ٹی وی پہ، نیشنل ٹی وی پہ نہیں چلا سکیں گے، اور اس طرح تو پھر کیسے کام چلے گا؟ میڈیا کے ہاتھ پہلے ہی بندے میں اور نہیں بن جائیں گے کیا؟ بہت شکریہ آسمہ۔ دیکھیے، آپ کو میں نہیں سمجھتی کہ اس کے اوپر کچھ زیادہ اچنبھا ہونا چاہیے تھا، یا آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ پہلے کون سی آزادیوں کے جو ہے سمندر میں آپ تیر رہی تھی کہ جو آپ کے اوپر ایک قدغن لگ گئی تو بڑا پرابلم ہو جائے گا؟ مجھے میری ایکو آ رہی ہے، وہ ٹھیک کرا دیجئے پلیز۔ دیکھیے، کمیونٹی جرنلزم جو ہے نا وہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، جرنلسٹ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا، اور ہر کمیونٹی کے اندر جو پرابلم، جو فلاؤز آتے ہیں اس کو کمیونٹی خود اپنے طور پر ریز کرتی ہے، اور یہی ایک زندہ معاشرے کی نشانی ہوتی ہے۔ بالکل۔ لیکن چونکہ یہ سلطنت عمرانیہ ہے، اس کے اوپر نہ آپ تنقید کر سکتے ہیں،
نہ इनकी गलतियों की निशानदेही कर सकते हैं और ना ही आप इनको ये कह सकते हैं कि आपकी जो मिस हैंडलिंग है, जो आपकी बैड गवर्नेंस है, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये आप कहेंगे तो फिर आपके ऊपर पर्चे भी होंगे, फिर आप गद्दार भी क्लियर किए जा सकते हैं, काफिर तो खैर होते ही होते हैं। सो ये मामलात यहां तक पहुंचा दिए। इन्होंने इमरान खान को आम इंसान नहीं रहने दिया और ये हुकूमत पाकिस्तान जो है ये कुछ सल्तनत बन चुकी है ये। और अगर आपको याद हो कि पैमरा के हवाले से जो तहरीक इंसाफ है उसने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था, उसके अंदर पैमरा के बारे में क्या क्या वादे किए थे, और इस दौरे हुकूमत में पैमरा को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं पर बाजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा। और पैमरा को हमेशा हर दौर में कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की गई, वो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भी की गई। अब वो सार आलम उसका एक जीता जाता सबूत है, वो बहुत सारी कहानियां उनके पास मौजूद हैं। लेकिन ये जो अब कर रही है पैमरा कि आप गलती की निशानदेही भी नहीं कर सकते और आप इसके ऊपर जो है वो आप मुर्दे इल्जाम ठहराए जाएंगे, ये सल्तनत इमरानिया में ही हो सकता था और अच्छा। मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। भाई साहब, आपकी जमात मीडिया के हवाले से हमेशा जब अपोजिशन में थे तो खान साहब कहते थे कि मतलब मीडिया की वजह से तहरीक इंसाफ का एक वो नाम बना है। अब क्या वजह है कि मोबाइल फुटेजेस पे भी पाबंदी ये साबित करते हैं आपके वो गलत है फुटेज, ये तो नहीं साबित हुआ। देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात है किसी के पास, आपने कहा हर बंदे के पास कैमरा है, हर बंदे के पास कैमरा, हर बंदे के पास एक सोशल मीडिया अकाउंट है, वो चलाए भले चलाए, किसी ने मना नहीं किया। आप जो वीडियो चलाना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारी से चलाएं, लेकिन किसी की एक अननोन बंदे की वीडियो उठा के आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ना चलाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी कंपटीशन करे अपने, और अगर कोई वीडियो को ऑन करने वाला हो तो एतराज कोई नहीं है। वीडियो अगर आसमा शिराजी अपनी वीडियो अपने चैनल को देती है उस पे कोई एतराज नहीं है। एतराज ये है, उस वीडियो पे कोई एतराज है, कोई अननोन क्या मतलब क्या है? अननोन इस तरह है कि आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी जिस तरह चैनल्स तो तस्दीक करते हैं पहले, नहीं, वो देखते हैं कि अननोन की गलत है या सही है। बहुत सारे केसेस, इवन ज़ैनब कत्ल केस जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से नेशनल मीडिया पे बात करते हैं कि बात ये पहली बात है, ना कोई सोशल मीडिया पे पाबंदी है और ना कोई मीडिया कवरेज पे पाबंदी है। इसको क्या कहेंगे आप? इसको मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ये रिफॉर्म है और ये हमने, अगर कराची की खबरें नहीं आई तो वो माजी था, अब कराची की खबरें भी आएंगी। अगर एक चीज देखे ना, ये नहीं होता, सोसाइटी रिफॉर्म करती है। आज से 20 साल पहले खवातीन को इतने हकूक नहीं थे जितने आज आसमा शिराजी को है। अच्छी बात है ना, अब 20 साल पहले नहीं थे तो अभी नहीं हो। आज से 2 महीने पहले कराची की फुटेजेस आई गलत थी तो आज अब अच्छा, आज कराची की फुटेजेस गलत हो गई? नहीं, जब इस्लामाबाद की फुटेजेस आई तो कराची की गलत हो गई। इस तरह नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब चीज ठीक होती है तो उसके बाद गलत। मेरा सवाल ये है कि ये जो फुटेज नजर आई, आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं और बहुत अच्छे एमएनए हैं, आप जगह जगह पहुंचते हैं, ये गलत थी ये फुटेज? देखिए, ये फुटेज गलत हो के ना हो, क्या असूली तौर पे सर मेरा ये सवाल है, ये गलत थी या नहीं थी? मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि जिसके ऊपर पैमरा ने इतना बड़ा पर्चा लिख दिया है। कोई जर्नलिस्ट उसको ऑन करे कि ये मेरी वीडियो और मेरी जिम्मेदारी है, ताकि जर्नलिस्ट कैसे, मतलब कई जगहों पे जर्नलिस्ट नहीं पहुंच सकते, बस नहीं पहुंच सकते, भूल बह जाते हैं लोग, उसके वहां के लोग रिहायशी अगर सिटीजन जो रिपोर्टिंग है, सिटीजन जर्नलिज्म है, उसका आप क्या करेंगे? देखें, सिटीजन रिपोर्टिंग के लिए सोशल मीडिया है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अक्सर ये होता है कि सोशल मीडिया पे गलत और एक भाई साहब बेहतर ये होता होती है, उसका कोई ना कोई कानून होगा। अगर एक वीडियो को कोई ऑन करना चाहता है, ये वीडियो से बता दे कौन सी गलत है। बहुत सारी वीडियो चलती हैं, मसलन आप मैं बताऊं, ये इसकी बता दे, E11 का जो फ्लड था, अभी कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बहुत जिम्मेदार लोगों ने ऐसी गलत वीडियो चलाई होगी जो हमारी है नहीं, तो किसको पकड़े होगी? अगर वो वीडियो सोशल मीडिया पे चली है ना, नेशनल मीडिया पे नहीं चली। अगर चली है तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, नेशनल मीडिया पे नहीं अगर नहीं चली तो मीडिया की नेशनल मीडिया पे डायरेक्टर न्यूज अगर नेशनल मीडिया पे प्रोफेशनल है, वो कोई देख के गलत चला वीडियो चलेगी तो उस पे एक्शन होगा, सही पे एक्शन नहीं होगा, खत्म। सर आप डायरेक्टर न्यूज फिर आप लोग अपने पॉइंट कर दें जो कि आप अगर ऐसे तो ऐसे मीडिया कैसे चलेगा बताइए? मेरी बात सुनो, एक आदमी, सिर्फ मैं एक बात कर लूँ नाज, एक आदमी बैठा है कहीं किसी जगह पर वीडियो बना के चढ़ा देता है, तो उस टीवी चैनल का तो आपके ख्याल में टीवी चैनल्स में बेवकूफ लोग बैठे? नहीं, मैं ये नहीं कहता, वो तस्दीक करते हैं कि चैनल नहीं का करते? अपनी कॉपीराइट है, वो उसको कॉपीराइट है, वो तस्दीक करते हैं कि नहीं करते, ये मुझे बताए। कोई एक फुटेज मुझे बताए जो नेशनल टीवी के ऊपर बगैर तस्दीक के चली। अगर बगैर आप ये पैमरा के हुक्म में लिखा जाना चाहिए था ना कि फलानी फुटेज गलत थी, इसलिए हम आपको ये पाबंदी लगा रहे हैं। कानून नहीं बनता, कानून कोई इवेंट स्पेसिफिक नहीं होता। इसके ये तो बाद इवेंट स्पेसिफिक कोई आपने हुक्म ऐसी दे दिया। वीडियो देखे, सारा दिन गलत वीडियो चल रही होती है,
سارا دن غلط خبریں چل رہی ہوتی ہیں, ان خبروں کو آپ خبر چلا دیتے ہیں, اس پہ واپس کلیریفیکیشن نہیں آتی. اس لیے سوشل میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں ہے جب تک کوئی ویڈیو کو آن نہ کرے, کوئی آن نہ کرے وہ آسما ایز اے ممبر آف دی اسٹینڈنگ کمیٹی آف انفارمیشن براڈ کاسٹ, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معلومات میں رہی ہیں, اور میرے بھائی صداقت عباسی کو شاید ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا, پہلی بات تو یہ کہ جب الیکٹرانک میڈیا پہ, ٹیلی ویژن چینلز پہ کوئی بھی خبر, کوئی بھی ویڈیو فوٹیج چلائی جاتی ہے تو ان کے نیوز ہیڈ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہ ویریفیکیشن کر کے اوتھینٹسٹی کے بعد جا کے وہ چلاتے ہیں, وہ جواب دہ ہیں. اور دوسری بات, اگر تو پیمرا اتنا ہی اوور ایفیشینٹ ہے جو کہ بننے کی کوشش کر رہا ہے, مطلب پیمرا از جسٹ پریٹینڈنگ ٹو بی باڈی آف پی ٹی آئی. پیمرا بالکل ایک پرو حکومت جو ہے وہ اس نے اپنا سٹانس لیا ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, پی ٹی وی کے اندر گزشتہ سال جو ہے کوئی 7 سے 8 مہینے پہلے ایک اکیڈمک ان کا پروگرام تھا جو بچوں کی تعلیم کے لیے دیا جاتا ہے, اس کے اندر پاکستان کا میپ غلط شو کیا گیا, جس کے اوپر ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اوپر بارہا اس بات کے اوپر اسٹریس کیا کہ اس کا فائنڈنگز کی جائیں, انویسٹیگیشن کی جائے, اور صحیح لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ نیشنل ٹی وی, پی ٹی وی دنیا دیکھتی ہے کیسے پاکستان کا نقشہ غلط آ گیا اس کے اوپر. آج دن تک کیمرہ وہ کرانے میں تو کامیاب نہیں ہو سکا, آج دن تک صحیح لوگوں کے اوپر تحقیقات تو نہیں ہو سکی, اسکیپ گوٹ بنا دیا, لوور سٹاف کو معطل کر دیا. لیکن یہاں پہ اگر اچھا میں اس موضوع کو اب سیاست پہ لے جاؤں, اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں, ہم تھوڑا سا اس پہ آ جائے پولیٹیکل سچویشن کے اوپر. آپ بتائیے گا کہ یہ جی عظما جی کہیے, پھر میں لیتی ہوں. جی میں اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, بہت افسوس ہوا مجھے صداقت عباسی صاحب کی یہ بات سن کے, جو پارٹی خود میڈیا اور سوشل میڈیا کی مرہون منت رہی, جس کو بنایا سوشل میڈیا نے, جو بنایا جس کو میڈیا نے, آج ان کو وہ لوگ جو ہیں وہ غلط لگ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی آئی ایم شیور پرائم منسٹر کو اس بات کا نہیں پتا ہوگا, آئی ایم شیور پرائم منسٹر کو نہیں پتا, مجھے یقین ہے سوشل میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں ہے, سوشل میڈیا کے پابندی ہے. آسما مجھے بات پوری کرنے دیجیے پلیز, مجھے بات پوری کرنے دیجیے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں ان دونوں کی طرف نہیں بولتی ہوں, جب میں بات کری ہوں تو مجھے جی جلدی کر لیں, ٹائم نہیں ہے. جی میری گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی ڈرامہ ہو رہا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں ان کو اٹھا کے ایف آئی اے کے نوٹسز, ان کو عقوبت خانوں میں ڈال کے مارا جاتا ہے, پیشیوں کے نام کے اوپر بلایا جاتا ہے. کل ایس اے پی ایم ہے رؤف حسن صاحب, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں اتنا گھٹیا ٹویٹ کیا ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا دیکھنے والا نہیں. یہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر کیمپین کریں, الیکشن کمیشن کے خلاف کیمپین کریں, یا کسی بھی اور ادارے کے خلاف کیمپین کریں, ان کو کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو بلا کر جو ہے ان کو نوٹسز دے کر ان کو مارا جاتا ہے عقوبت خانوں میں, ایف آئی اے میں. ٹھیک بات ہے. اچھا بھائی صاحب آپ جی ایک سیکنڈ عظما پلیز جواب لے لیں. جی بالکل قانون ہونا چاہیے, چاہے وہ رؤف حسن ہو, چاہے وہ آپ ہوں, چاہے وہ میں ہوں, قانون ہونا چاہیے. کہتے ہیں آپ سوشل میڈیا آزادی ہے, ہاں, لیکن ان اپرووڈ کسی کی ویڈیو مجھے آپ کو بتانا ہے E11 والی ان اپروو تھی یا نہیں تھی, غلط تھی یا نہیں تھی, آپ کو بتانا ہے. بریک سے کے بعد اور اگلے 2 پروگراموں میں ویڈیو جو ہے میں یہ کہتی ہوں آپ لے آئے, اس ثبوت کو لے آئے آپ کہ وہ ان اپروو تھی, یہ ثبوت لے آئے کہ وہ غلط فوٹیج تھی. پابندی نہیں ہے, خدا رہا ایسی بات نہ پھیلائیں, جو مرضی کریں آپ, لیکن کسی یہ حکم نامہ E11 کی فوٹیج کے اوپر آیا ہے, یہ حکم نامہ ایک واقعے کے اوپر آیا ہے. آپ بتا دیں کہ وہ غلط فوٹیج ہے, آپ بتا دیں وہ غلط فوٹیج کا اختیار ہے. ہم سمجھتے ہیں. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. فیک نیوز آتی ہے کہ قانون ہونا چاہیے, چاہے وہ رؤف حسن ہے, چاہے وہ عظما بخاری ہے. آج آپ یہ معصوم بن رہے ہیں. اچھا میں بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر ہم کچھ پی ایم ایل این کے حوالے سے, براڈ شیٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عظما آپ سے شروع کر لیتے ہیں. یہ جو اس وقت پی ایم ایل این کے اندر بیانیے کی جنگ ہے, ظاہر ہے کہ شہباز صاحب کا انٹرویو, عباس صاحب کے اس کے اوپر انٹرویوز, اور پھر شکوہ جواب شکوہ, میاں صاحب کے کل کے ٹویٹس, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جو مفاہمت کی پیشکش شہباز صاحب نے کی تھی اس کو ریجیکٹڈ کہہ دیا میاں نواز شریف نے. دیکھیے آسما, پہلے تو یہ بات کہہ دوں کہ جنگ کوئی نہیں ہے. یہ اپنے طور پر ایک درست ہے کہ 2 نیگیٹوز موجود ہیں اور ہم ان دونوں نیگیٹوز کو اون بھی کرتے ہیں.
मुझे मेरी एको आ रही है, बाद में زمین मैं کھا बात नहीं گئی कर یا पा रही। آسمان اغوا ہوئی یا हमने خود گئی पिछला जो manifesto لاہور میں था لاپتہ अपना 4 بچیوں کا 2018 سراغ نہ مل उसके अंदर भी हमने سکا वोट رکشہ को ڈرائیور اور इज्जत محلے کا और ایک खिदमत को فرد वोट زیر दो पे حراست इलेक्शन लड़ा था। ڈرائیور نے ای और ایم ای ये سوسائٹی दोनों کے سامنے narratives اتارا بھی ہمارے تم پاس 11 ہمارے بجے ساتھ چل رہے تک تھے۔ ان کے ساتھ تھا اور ابھی پولیس نے سی سی ٹی وی دیکھیے فوٹیج بھی میاں حاصل محمد کر نواز شریف لی صاحب وزیر ہماری اعلیٰ نے پارٹی کے نوٹس لے قائد لیا ہیں۔ فوری اور بازیابی ہم کی سب اپنی ہدایت رائے ان کے سامنے ضرور دے سکتے ہیں، اپنے پرسپیکٹو جو ملک بھر دیکھنے میں کا ہے کورونا چیزوں کو ضرور دے ویکسینیشن سکتے ہیں۔ تیز یومیہ لیکن تعداد میاں 10 صاحب لاکھ جب ایک فیصلہ فرما دیتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی اف اینڈ بٹس نہیں ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر یقیناً تو وہ اس میں کیوں کوئی نہیں- دوسری رائے وہ نہیں کیوں کہ نہیں بتا consultations رہے؟ چلتی رہتی ہیں ان کے آج بھی۔ اب وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ کیوں، مطلب کیا صحیح ہے ان کی اس طرف سے، کیوں یہ ایک طرح سے احکامات نہیں آ رہے یا ہدایت نہیں آ رہی؟ کیونکہ ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ابھی کنسلٹیشن جو ہے چل رہی ہیں تقریباً ڈیلی کی بنیاد پر، ہماری جو ہے وہ پارٹی ہائر اپس جو ہے وہ میٹنگ ان کی زوم پہ بھی ہوتی ہے، وہ بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً بہت جلد جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب، اور وہ وہی بات کہیں گے اور کریں گے جو میاں صاحب کہتے ہیں۔ تو یہ نون شین میم فلانے، یہ مطلب اب تو اتنی گھسی پٹی اسکرپٹ ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی ٹائم کا ضیاع محسوس ہوتا ہے۔ پی ایم ایل این نون اور شین اور میم اور سب ملا کے ہے، اور اس کو جو توڑنے والے اور وہ کرنے والے، وہ مشرف جیسے بھی جو ہے وہ ملک سے خود باہر فرار ہو گئے۔ مسلم لیگ نون آج بھی متحد ہے اور ہمیشہ متحد مگر رہے گی۔ شہباز صاحب نے یہ ہماری کہا کہ constitution 18 پارٹی کا کی جو ہے الیکشن وہ ہماری ongoing ہے۔ اسٹریٹجی تھی جس کی وجہ سے ہم ہارے۔ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، پھر جو سازشیں تھیں وہ تھیں، تو شہباز صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی غلط تھی جس کی وجہ سے ہم ہارے؟ نہیں، دونوں چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ دیکھیے، ایک تو وہ اسپیسیفکلی کس بارے میں ذکر کر رہی ہیں، ظاہر ہے اس کا تو وہ جواب دے سکتے ہیں چونکہ وہ پارٹی لیڈر ہیں، ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ لیکن جو جتنا ہمیں معلوم ہے، جتنا ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہوا، جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کو باہر نکالا گیا، جس طرح سے یہ پاناما کا ڈرامہ شروع کیا گیا، اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ہم سے چھوڑیں کہ پاناما کیوں آیا تھا، یہ پارٹی وفاقی ان کے وزراء کئی دفعہ بتا چکے، سینئر وفاقی وزراء، چھوٹے موٹے نہیں، وہ بتا چکے ہیں پاناما کیوں آیا اور کیوں عمران خان کا رستہ خالی کرنا تھا۔ اور اب جو براڈ شیٹ کے اوپر ہوا ہے وہ آپ دیکھیے کہ خود میں ابھی دیکھ رہی تھی جو فیصلہ العزیزیہ کا، اس کے اندر انہوں نے $13 ملین جو ہے العزیزیہ کے فلیٹس کی جو ہے وہ قیمت بتائی، جو تقریباً 2 ارب روپے کے قریب بنتی ہے، اور براڈ شیٹ جو ہے اس کو 22 ارب روپے کا جرمانہ ہوا ہے، اور اس میں سے $20,000 یہ بھی آپ کو بتا دوں آج آپ کے لیے کہ حسین نواز صاحب کو براڈ شیٹ نے جو غلط الزامات لگائے تھے اس کے اوپر آج پے کیا ہے۔ براڈ شیٹ نے حسین نواز کو غلط الزامات لگانے پر جو ہے حسین نواز شریف کو پے کیے گئے ہیں۔ 20,000 پاؤنڈ 20,000 پاؤنڈ 20,000 جی آج براڈ شیٹ نے ان کو پے کر دیے ہیں، اور کیونکہ وہاں پر یہ ثابت کرنا پڑنا تھا، وہاں پر کوئی پرچیاں نہیں چل رہی تھی، وہاں پر جو ہے عدالتوں کے آگے پیچھے پرسرار موومنٹس نہیں ہوتی، وہاں پر جو ہے وہ فیصلہ دینے سے پہلے ثابت کرنا پڑتا تھا کہ یہ کرپشن کی کمائی سے جو ہے یہ اچھا، اب یہ دو چیزیں میں جو نہیں ہو سکا، اور لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ اس بارے میں بڑی کلیئر ایک چارج شیٹ ہے اس حکومت کے اوپر۔ اور بائی دا وے وہ کہاں گئی عظمت سعید صاحب کو جو ہم نے لاکھوں روپے ماہانہ پہ ہم نے وہ براڈ شیٹ کا کمیشن کا میں اس کا جواب لے لیتی ہوں۔ اچھا بھائی صاحب، دو چیزیں ظاہر ہے کہ نام ہے وہ کہاں ہے؟ بیانیے کی جنگ میں آپ لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سیالکوٹ الیکشن کا ایک وہ ہے، دوسرا براڈ شیٹ کے اوپر ضرور ازما کو آپ نے بڑا مشکل میں پھنسا دیا۔ ان سے یہ پوچھیں کہ نواز شریف ٹھیک ہے کہ شہباز شریف ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نواز شریف مشرق کی بات کر رہے ہیں، وہ مغرب کی بات کر رہے ہیں، جواب نہیں، آپ بات کرنے دینا مجھے۔ وہ کہہ رہی ہے دونوں ٹھیک ہیں۔ اچھا دونوں ٹھیک نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہو نا، مجھ سے سوال پھر پوچھ یہ رہے بات ہے دونوں میں ٹھیک تو بتا رہی ہوں کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ نواز شریف صاحب ہاں، مریم صاحبہ میری کہتی ہیں پارٹی کہ ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، شہباز ہی کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی۔ 2018 میں نواز شریف کہتے ہیں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی، شہباز شریف کہتے ہیں ہم اپنی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف اداروں کے نام لیتے ہیں، تو آج آپ نے ان کے ساتھ بات کرنے کا اندیا بھی دے دیا نا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ شہباز صاحب کہتے ہیں میں ان کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ خود سوچیں کہ پاؤں پکڑنا ہے کہ گریبان، ایک آدمی بڑا بھائی گریبان پکڑنے کی بات کرتا ہے، چھوٹا بھائی پاؤں پکڑنے کی بات کرتا ہے، چھوٹا بھائی ایک دن کہتا ہے کہ جی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، بڑے بھائی کے ٹویٹ آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ اس طرح اس کو انڈر دا کارپیٹ نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی مسئلہ کیا ہے؟ میں تو اس کو بیانیے کی جنگ نہیں سمجھتا۔ اچھا، یہ ایک موروثی پارٹی ہے، ایک کی طرف شہباز صاحب ہیں، دوسری طرف مریم ہے، خاندان میں اب پاور جو ہے پارٹی کی پاور کا مسئلہ ہے۔ اس میں ضرور میں جواب اور دوں وہ گی۔ پارٹی کی پاور ہے۔ شہباز صاحب سینئر ہیں،
ہمیں کون سوٹ کرتا؟ ہمیں مریم سوٹ کرتی ہیں. ہاں. جس طرح پچھلے 6-8 مہینوں میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو برباد کیا, ٹھیک. ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت اچھا ہی نہیں. اب پیپلز پارٹی کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ براڈ شیٹ پہ میں نے آپ کا جواب جو دیا ہے ابھی. ہمیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مریم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جتنی آپ نے آخری آر یا پار سے لے کے ٹھیک. یہ سیالکوٹ کے الیکشن تک جو آپ نے کیا, آپ نے پی ٹی آئی کا سارا کام ٹھیک کر. اچھا یہ اس بات میں حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کا کام سیدھا جو ہے وہ مریم نواز کی پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے, ان کے سٹیٹمنٹس کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی میں سمجھتی ہوں جتنی تیزی کے ساتھ غلطیاں کرتی جا رہی ہے وہ انہوں نے 3 سال کے اندر اپنے ریکارڈ خود ہی توڑے ہیں. اور جو بڑے بڑے انہوں نے بلند و بانگ دعوے کیے کہ ہم آئیں گے تو ہم کرپشن ختم کر دیں گے, آج آپ کے سامنے کرپشن جو ہے وہ انڈیکس شو کر رہا ہے کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. کرپشن کے بڑے ہولناک قسم کے انکشافات آنے والے وقتوں میں آنے لگے ہیں, اور اس کے بعد نیب اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو اگلی دفعہ گریبان ان کے ہوں گے اور ہاتھ نیب کا ہوگا. اسی لیے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیب کا جو ڈریکونین قانون پرویز مشرف بنا کے خود تو ملک سے چلے گئے باہر, اور یہاں پہ آپس میں سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے دست و گریباں کرنے کے لیے انہوں نے یہ چھوڑ دیا نیب. تو اس کے اوپر ابھی بیٹھ کر غور و فکر کریں, کیونکہ یہ وہ جو ویل ہے جو گھومتا جا رہا ہے. آج اپوزیشن کی باری ہے, کل کی اپوزیشن اگر یہ ہوئے تو یہ ان کے اوپر بھی یہی ہوگا. اچھا, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہ ان کے اوپر نہ ہو. نہیں دیکھیں یہ دیکھیں نہیں, یہ پیپلز پارٹی جب حکومت میں تھی تب اس دور میں بھی ہم چاہتے تھے اس میں ترامیم کرائے جائیں, لیکن اس وقت نون لیگ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. نون لیگ تو بات آج نون لیگ اس کو ریگریٹ کرتی ہے, کل یہ ریگریٹ کرے گی. میرا مقصد یہ ہے کہ بریک لے لوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں باقی اگر دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر 10 دھڑے ہوں یا 50 دھڑے ہوں, یہ ان کا اندرون خانہ معاملہ ہے. یہ الیکشنز ہوں گے, ووٹنگ ہوگی, عوام نے فیصلہ کرنا ہے. آپ دیکھیں کشمیر میں پوری حکومت نے مشینری بالکل صحیح بات ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو جو فتح نصیب ہوئی, جہاں جہاں کامیابی ہمیں پیپلز پارٹی کو حاصل ہوئی, وہ بھی آپ نے دیکھا باوجود اس کے کہ تمام تر پاورز استعمال کر کے حکومت نے مینیپولیٹ کیے. مگر ابھی دیکھیں, ابھی آپ بات کر رہی تھی. میں تعریف کرتا ہوں کہ نون لیگ اور مریم صاحبہ کی پارٹی کے مقابلے میں جو حکومت میں تھی پیپلز پارٹی پرفارم بیٹر ان کشمیر. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. چلے یہ تو اچھی بات ہو گئی, مگر مبارکباد کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں. مثلا ایل این جی کا اسکینڈل اس وقت جو ہے ایک دفعہ پھر آ گیا. اتنی مہنگی ایل این جی لے لی ہے, پارلیمنٹ میں اس پہ بات کیوں نہیں ہو رہی بریک کے بعد؟ ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عظما, اب بات چونکہ ظاہر ہے کہ الیکشن سے پہلے کی آ رہی ہے, ظاہر ہے کہ بہت سارے الزامات تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر بھی آئے ہیں. ایل این جی کے اوپر حالیہ کے مہنگے داموں لی ہے, پی ایم ایل این کے دور سے بھی زیادہ مہنگی لی ہے. لیکن الیکشن سے پہلے آپ کی پارٹی کے اختلافات جو ہیں وہ کہاں لے جائیں گے آپ کی جماعت کو؟ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ پچھلی دفعہ بھی یہ اختلافات تو ہمیں پچھلی دفعہ بھی سنائے جاتے تھے, اور ہم نے اپنا الیکشن لڑا, اور آج بھی یہ تمام تر ایف آئی اے, اینٹی کرپشن, یہ وہ استعمال کرنے کے باوجود بھی پی ایم ایل این کے کسی کارکن تک کو نہیں توڑ سکے. پارٹی لیڈرشپ تو بہت بات کی بات ہے. اب یہ جو 2-3 باتیں کی ہیں نا صداقت عباسی صاحب نے, مطلب واقعی وہ مریم اتنی ان کو چہیتی ہے کہ عمران خان کو سارا لاؤ لشکر جو ہے وہ جھونکنا پڑا کشمیر کے الیکشن میں. جب ان کو پہلے جلسے خالی ملے, اس کے بعد پوری جو ہے وہ مشینری جھونک کر ان کو کشمیر کے الیکشن میں آنا پڑا. یہ تھی مریم نواز کی وہ طاقت اور وہ خوف ان کا جو ان کو مریم نواز سے ہے, اور ہمیں بڑا انجوائے کرتے ہیں. ہم نے مریم نواز کو نا ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب رکھا ہوا ہے. عمران خان پیچھے ہو جاؤ, مریم نواز آ جائے گی. اور ان کی یہ جو ان کا زچ ہونا ہے نا, یہ ان کی تکلیف ہے, ہمیں بہت مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کے. اور ہم تو موریسی پارٹی ہیں, ہمارے تو آگے پیچھے ہیں لوگ, ہمیں تو چلیں اللہ دیکھ رہے گا. عمران خان صاحب بھی آپ آج پی کے نہیں آئے, اپنی فکر کریں کہ عمران خان کے بعد آپ کی پارٹی کا کیا ہوگا. عمران خان کو ہوتے ہوئے جہانگیر ترین کو این آر او نہ ملتا, آپ کا بجٹ پاس نہ ہوتا, بھائی نہ کیا کرو اتنی بڑی بڑی. اچھا, اب یہ ایل این جی کے اوپر میں کہہ رہی تھی, ایل این جی آپ لوگ یہ پارلیمنٹ میں کیوں بات نہیں ہو رہی؟ نہ نون لیگ اس پہ بات کری ہے, نہ پیپلز پارٹی کے. آپ نے اتنی مہنگی ڈیل کر دی, آگے اگر آپ اپنا نیریٹو اپنی بلڈ کریں گے تو پھر آپ کے الیکشن کے لیے کیا ہوگا؟ جی بالکل, ایبسلیوٹلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایل این جی کے اوپر انہوں نے جو معاہدے اس سے پہلے جو قطر کے ساتھ بھی ان کی ڈیل ہوئی, اس میں بھی ان کی غلطیوں کی وجہ سے, کیونکہ جو ڈیل قطر جس ریٹ پہ ایل این جی دے رہا تھا وہ انہوں نے اس کی سیکریسی مینٹین کرنے کے لیے کہا تھا, لیکن انہوں نے آتے ہی ڈیل میچور ہونے سے پہلے ہی انہوں نے
मीडिया के सामने वो बात कर ली जिसपे वो ऑफेंसिव होकर उन्होंने बैक ऑफ कर दिया, फिर वो महंगे मुआहदे दोबारा शुरू हो गए। तो मेरा सवाल ये है कि जिस LNG के महंगे मुआहदों के ऊपर करप्शन के बड़े बड़े केसेस औरों के ऊपर बनाए इस हुकूमत ने, आज क्या वजह है कि खुद महंगे तरीन रिकॉर्ड अपने कायम कर रहे हैं ये महंगे तरीन मुआहदे करके। अच्छा। और ऐसे वक्त में जब इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस ऑयल की बहुत कम है, आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में डॉलर क्रूड ऑयल की जो ठीक, प्राइस है वो ज्यादा थी। भाई साहब ये 4 आपने कार्गोज खरीदे हैं और ये जो रिपोर्टेडली है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, किसी और की नहीं, कि $15 फी बरतानवी, जबकि $13 या $12 की डील थी PMLN की और उनपे केसेस बने हैं नैब के। क्यों आपको महंगी खरीदनी पड़ी है? देखिए 27 फरवरी 2021 को PTI गवर्नमेंट ने LNG का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो 10.2% ऑफ ब्रेंट था। दुनिया में जो ब्रेंट की कीमत होगी, जो क्रूड ऑयल की कीमत होगी, उसका 10.2% पे हमने किया था। मुस्लिम लीग नून हुकूमत आपको पता है हमेशा अपना कट रखती है, 13.3% पे उन्होंने किया था। हाँ, इस वक्त क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा है, इसलिए वो LNG महंगी है, इस वक्त महंगी है, लेकिन महंगी इसलिए है कि क्रूड ऑयल की कीमतें ज्यादा है। जब ये क्रूड ऑयल की कीमतें कम होंगी तो जब सस्ती थी तब क्यों न लिया आपने? नहीं, वो एक अलग बात है कि उसको लेने का कौन सा टाइम है। अलग कैसे क्यों? ये तो पहले से सुने ना, रिजर्व हो होती सकता है कि चीजें। कल क्रूड ऑयल सस्ता हो जाए, फिर ये सस्ती हो जाएगी, इसलिए ये तो फैसले वहां मौके तो पे आप होते हैं। कल का इंतजार लेकिन कर लें PTI कि जब वो हुकूमत सस्ता ने हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून हुकूमत से तकरीबन 3% जो कई अरब डॉलर बनता है वो 10 साल का मुआहदा किया, इन्होंने 15 साल का किया। और आपको पता होना चाहिए कि इस मुआहदे में शायद क्या खान साहब मुस्तकबिल में आपके ऊपर ये केस बन सकता है ना? देखिए ना, मुझे मेरे ये किसी भी आदमी पे इन्होंने भी वही किया, केस बने, उसको ज्यादा आपकी किया हुकूमत का जाए। केस बना है शाहिद खान साहब पे, अगर मेरा भी कोई वजीर करप्शन करता है तो भले उस पे केस बने। शाहिद खान साहब ने करप्शन की है, उन पे तो बना वजीर है। अभी तक मेरा साबित वजीर- नहीं हुई है। नहीं, साबित तो वो शाहिद खान साहब ने साबित करना उन्होंने नहीं की। नैब ने इल्जाम तो लगा दिया, नैब के कानून उनकी के जमानत मुताबिक हो गई थी ना जिस पे जमानत को थोड़ा मतलब है, ठीक। जमानत का मतलब है कि शाहिद साहब आप घर से जरा केस लड़ेंगे, बेल- जेल से नहीं लड़ेंगे। अच्छा, अगर उसको नैब आसान कोई वजीर है ना करता है भाई। ठीक। तो उसमें बेल बुखारी कॉर्डर साहब पढ़ लो। आपके खिलाफ जाएं और करप्शन का केस लड़ें। ठीक, आप करप्शन के लिए केस करेंगे कि नहीं? आखिरी जुमला। मैं 1 मिनट जी, देखिए खत्म हो देखिए, जाएगा, कट हमें जाएगा। केस बिल्कुल हम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो ये है जो ये पहले भी इन्होंने कहा था कि PTI का काम सीधा हो गया। काश PTI अपना काम खुद सीधे करती होती। जिस दिन आपकी गैबी इमदाद बंद हो जाएगी ना, आप देखिएगा आपके बीपी काम ने जो है, आप इलेक्शन वो आ रही है, करने क्या आप कर कर सकते सकते हैं। हमने और भी आपको जगह इलेक्शन रास्ते शुरू डालनी कर दी, रहेगी। आपकी आपके ऊपर सीटें आपके ऊपर तो आप तो आटा खत्म चीनी नहीं होगी, चोरी भी फारिग लिखी हुई है। बहुत शुक्रिया। आप तो आटा चीनी Thank you चोर so भी है। much। LNG तो बहुत बात की बात है। बहुत शुक्रिया। परफॉर्मेंस ना हुई, गवर्नेंस ठीक ना हुई, महंगाई कम ना हुई, तो जाहिर है कि गैबी इमदाद क्या कर सकती है। लेकिन उसके साथ साथ सियासी जमातों के जो आपस के इख्तलाफात हैं और जमातों के अंदर जमहूरियत होना भी बहुत जरूरी है। वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, जब तक उनके अंदर जमहूरियत नहीं होगी, मुशावरत नहीं होगी, इख्तलाफात भी होंगे, इंतशार भी हो सकता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।